السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی کے پاس ایک آدمی آیا، بڑا عجیب سا دکھتا تھا، ایسے کپڑے پہنے تھے جیسے پرانے زمانے کا کوئی مالدار شخص ہو۔ کہنے لگا، حضرت مجھے ایک مسئلہ ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا، میں بہت مالدار تھا، بڑی عیش و عشرت میں زندگی گزار رہا تھا کہ ایک دن آقا نے مجھے نوکری سے نکال دیا، پیسے ختم ہو گئے، فقر کا وقت آ گیا، میں اپنے گھر چلا آیا، پیسے نہیں تھے تو گھر والوں نے عزت دینا چھوڑ دیا، میرے بچے مجھے ملامت کرنے لگے کہ گھر میں بیکار پڑے رہتے ہو، کوئی کام کیا کرو، میں گھر والوں پر بوجھ بن گیا۔ ایک دن غصے میں گھر سے نکلا، ایک گھوڑا تھا اور کچھ کپڑے لیے جانے لگا تو گھر والے رونے لگے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں، لیکن میں نہ رکا اور سفر کرنے لگا۔ کافی سفر کرنے کے بعد ایک جگہ انتظار گاہ میں بیٹھ گیا، وہاں کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، کچھ عورتیں مسافر تھی اور کچھ عورتیں جسم فروش تھی، جو وہاں انتظار گاہ میں مسافروں کے لیے بیٹھی ہوتی تھی اور مسافروں کو اپنا جسم بیچتی تھی۔ کہتے ہیں میں وہی پر پریشان بیٹھا تھا کہ ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ کیا چاہیے؟ میں نے کہا کہ میں مسافر ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، اگر کھانے کو کچھ ہو تو دے دو۔ وہ میرا مقصد نہیں سمجھی، انہوں نے کھانے کو دیا تو کچھ عورتیں آ گئی اور کہنے لگی رات کے لیے کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا میرے پاس آگے سفر کرنے کے بھی پیسے نہیں، جو کھانا دیا ہے اس کے بدلے مجھ سے کوئی مزدوری کروا لو۔ اتنے میں ایک عورت آئی اور مجھ سے بار بار پوچھنے لگی کہ آپ کیوں پریشان ہو؟ تو میں نے پورا واقعہ بتا دیا کہ گھر والوں نے گھر سے نکال دیا ہے، میں کہیں مزدوری ڈھونڈنے کے لیے نکلا ہوں اور میرے پاس پیسے بھی نہیں۔ تو اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور گھر کی طرف لے جانے لگی۔ میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، میں غریب بندہ ہوں۔ وہ مجھے زبردستی کھینچ کر گھر کے اندر لے گئی اور کہنے لگی کہ گھبراؤ نہیں، مجھے آپ کے حال پر ترس آ گیا ہے، میں جسم مجبوری میں بیچتی ہوں۔ وہ مجھے کمرے میں لے گئی اور ایک تھیلی نکالی، اس میں 10 دینار تھے، وہ مجھے دیے اور کہنے لگی یہ پیسے میں نے جسم بیچ کر نہیں کمائے، میں نے مزدوری کر کے کمائے ہیں، یہ پیسے میں نے اپنے کفن دفن کے لیے رکھے تھے کہ میں نے ساری عمر جسم فروشی کر کے پیسے کمائے ہیں، لیکن اپنا کفن حرام کے پیسے سے نہیں لوں گی، اس لیے میں نے مزدوری کر کے کمائے ہیں، یہ پیسے آپ لے لو، اگر آپ کے پاس ہوئے تو دے دینا، اگر نہ ہوئے تو ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے، اگر حرام کے پیسوں کے کفن میں دفن ہوئی تو کوئی بات نہیں۔ 10 دینار لے کر میں وہاں سے چل دیا کہ ایک جگہ ایک مالدار آدمی کو دیکھا، میں اس کے پاس گیا اور کہا کہ حضرت مسافر اور غریب آدمی ہوں، کوئی مزدوری چاہیے۔ وہ کہنے لگا کون سا کام کر سکتے ہو؟ میں نے کہا ہر کام کر سکتا ہوں، فقر و فاقہ اور پریشانیوں کا مارا ہوا ہوں، ایک عورت سے 10 دینار قرض لے کر آیا ہوں، جو بھی کام بولو گے کروں گا۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ مزدوری پر رکھ لیا، اللہ نے مجھے فہم اور سمجھ زیادہ عطا کی تھی، میں اس کا خاص آدمی بن گیا، اس کے پاس جو بھی آتا وہ مجھے دیتا۔ ایک زمانہ گزرا کہ مجھے گھر سے ایک خط موصول ہوا کہ بچوں کی شادی کے لیے پیسے بھیج دو، میں نے خط ساتھ لیا اور کچھ باقی اور کچھ ہاتھی اور اونٹ ساتھ لے کر نکلا۔ 8000 دینار میرے پاس تھے،
اس وقت 8,000 دینار آج کے مطابق کروڑوں بنتے ہیں۔ 8,000 دینار ایک تھیلی میں لے کر چل پڑا۔ جب اسی انتظار گاہ پر پہنچا تو میں نے وہاں کے عورتوں سے پوچھا کہ یہاں فلاں عورت رہتی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ ہاں، وہ تو بیمار ہے، بستر پر پڑی ہے، فقر و فاقہ میں ہے، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا، ہم سے جو بچتا ہے اسے کھانے کو دیتی ہیں۔ میں نے کہا مجھے وہاں لے چلو۔ جب اس کے پاس پہنچا تو وہ بہت برے حال میں تھی۔ میں نے کہا اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں آ گیا ہوں، آپ کو جو چاہیے بولو۔ تو وہ کہنے لگی مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں توبہ کر چکی ہوں، میرا وقت آ چکا ہے، جسم کمزور ہو چکا ہے، بستر مرگ پر ہوں، مجھ پر بس اتنا احسان کر دینا کہ میرے مرنے تک میرے پاس رہو، اور اسی 10 دینار سے جو میں آپ کو دیے تھے میرے کفن دفن کا انتظام کر کے چلے جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں وہی اس کے پاس رہنے لگا۔ کچھ ہی ہفتے گزرے تھے کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ میں نے اس 10 دینار کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ پیسے اس کے کفن دفن پر لگا دیے۔ پیسوں کی تھیلی میں اپنے پاس رکھتا، اسے دفن کر کے میں واپس آ کے سو گیا۔ رات کو ایک خوفناک خواب آیا اور میں گھبرا کے اٹھ بیٹھا۔ دیکھا تو پیسوں کی تھیلی پاس نہیں تھی۔ میں نے بہت ڈھونڈا لیکن کہیں نہیں ملی۔ سوچنے لگا کہ کہاں گئی کہ یکدم یاد آیا کہ وہ تو قبر کے اندر رہ گئی۔ پیسے بہت زیادہ تھے تو میں نے قبر کھودنے کا ارادہ کر لیا۔ قبر ابھی تازہ تھی، میں نے کھودنا شروع کر دیا۔ جب مٹی ہٹا کر دیکھا تو قبر کے اندر سے تھیلی اور عورت دونوں غائب تھے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ عورت کدھر گئی۔ میں نے اور کھودنا شروع کیا کہ شاید مٹی زیادہ ڈال دی ہو اور وہ نیچے ہو۔ کافی مٹی ہٹانے کے بعد میں نے ایک منظر دیکھا۔ سامنے ایک دروازہ تھا۔ میں نے اندر جھانک کر دیکھا تو سامنے عالی شان محل دکھائی دیا۔ سامنے تخت پر ایک خوبصورت شہزادی بیٹھی تھی۔ میں گھبرا گیا کہ شاید میں کسی اور دنیا میں آ گیا ہوں۔ اگر بادشاہ نے دیکھ لیا تو سر قلم کر دے گا۔ میں بھاگنے لگا تھا کہ نوکروں نے پکڑا اور شہزادی کے پاس لے گئے۔ وہ کہنے لگی آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگے، وہ عورت کہنے لگی میں وہی عورت ہوں جس کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا۔ میں نے پوچھا یہ سب کیسے ہوا؟ کہنے لگی میں نے ساری عمر جسم بیچا تھا۔ اللہ کا سامنا کرتے ہوئے مجھے شرم آتی تھی کہ میرا یہ پلید اور گندا جسم اس قابل نہیں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑی ہو سکوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا شرمانا نہیں، آپ نے میرے نام پر غیرت کی ہے، میرے مجبور بندے کی مدد کی ہے، آج 10 دینار کے بدلے میں نے آپ کو جنت عطا کی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ میں نے قبر میں 3 ساعت گزارے تو اس عورت نے کہا جلدی یہاں سے نکلو، اگر تھوڑی دیر اور رکے تو دنیا کا نظام بدلا ہوا ہوگا۔ میں قبر سے نکلا تو دنیا بدل چکی تھی، لوگوں کے کپڑے بدل چکے تھے۔ جو انتظار گاہ تھی وہاں پر بڑے عالی شان عمارت اور محل کھڑے ہو چکے تھے، سب کچھ بدلا ہوا تھا۔ تھیلا میرے ہاتھ میں تھا، میں حیران اور پریشان کھڑا تھا۔ وہیں پر ایک بابا جی کھڑے تھے۔ میں نے پوچھا بابا جی یہاں ایک انتظار گاہ ہوا کرتی تھی؟ تو وہ کہنے لگے مجھے معلوم نہیں، آؤ میں تمہیں اپنے والد کے پاس لے چلوں، شاید انہیں پتا ہو۔ میں وہاں گیا تو ایک نہایت عمر رسیدہ شخص 4 پائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بابا جی یہاں پر ایک انتظار گاہ ہوا کرتی تھی؟ تو وہ کہنے لگا بیٹا میں نے خود تو نہیں دیکھا لیکن اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ یہاں ایک انتظار گاہ ہوا کرتی تھی جہاں پر جسم فروش عورتیں رہا کرتی تھی۔ وہاں پر ایک بدکار عورت تھی جس کی قبر میں ایک شخص اترا تھا،
300 سال ہو گئے، وہ شخص واپس نہیں نکلا۔ تو میں نے کہا کہ بابا وہ شخص میں ہی ہوں۔ تو بابا نے آنکھوں کو انگلیوں سے کھول کے مجھے دیکھا۔ شاید اس کی نظر کمزور ہو گئی تھی یا اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے بابا جی کو وہ پیسے دکھائے تو وہ بولا کہ ان پیسوں کا مجھے بھی نہیں معلوم کہ کس زمانے کے ہیں۔ یہاں ایک محدث رہتا ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اس کا نام ہے، اسی کے پاس چلے جاؤ۔ تو وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے پاس چلا گیا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ تو اس نے فرمایا کہ آپ کے زمانے کے لوگ یہاں نہیں ہیں، آپ مکہ مکرمہ چلے جاؤ اور وہاں عبادت کرتے رہو۔ وہ شخص مکہ مکرمہ چلا گیا، وہاں بیت اللہ شریف میں عبادت کرتا رہا اور وہیں پر ہی وفات پائی۔ اسے جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ دوستو اس واقعے کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی نے خود نقل کیا ہے، جو بہت بڑے محدث تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو کسی کے ساتھ احسان کیا ہوا یہ ضائع نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور دیتا ہے، اس لیے کوشش کیا کریں کہ دوسروں کے کام آیا کریں۔ دوستو اسی طرح ایک جج صاحب نے اپنا واقعہ سنایا۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایک جگہ سیشن جج لگا ہوا تھا، ایک کیس آیا، ایک ملزم میرے سامنے پیش کیا گیا جس پر قتل کا الزام تھا، سارے ثبوت اس کے خلاف تھے، مگر وہ تھا بہت معصوم شکل اور روتا اور چیختا بھی تھا کہ میں نے یہ قتل نہیں کیا۔ اس کی معصومیت سے یہ پتا چلتا تھا کہ اس نے واقعتاً قتل نہیں کیا، لیکن ثبوت یہ بتاتے تھے کہ اس نے قتل کیا ہے۔ میری زندگی کا تجربہ تھا کہ میرے تجربات اور اس کی معصومیت یہ بتاتی تھی کہ اس نے واقعتاً قتل نہیں کیا، اس لیے میری کوشش یہ شروع ہو گئی کہ اس کو کسی طرح بچا لوں۔ اسی کوشش میں تقریباً 3 مہینے میں نے اس فیصلے کو لمبا کیا، لیکن میری کوشش ناکام رہی۔ میں سارا دن اسی کے بارے میں سوچتا رہتا۔ میری زندگی کا کوئی یہ عجیب فیصلہ تھا۔ آخر کار میں نے اس کو سزائے موت لکھ دی۔ دوسرے دن اس کو سزائے موت ہونی تھی۔ میں اس کے پاس گیا اور پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ تم نے قتل کیا ہے؟ کہنے لگا جج صاحب میں سچ کہتا ہوں کہ میں نے قتل نہیں کیا۔ میں نے کہا تم نے کون سا ایسا جرم کیا ہے جس کی تمہیں یہ سزا مل رہی ہے؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا صاحب جی میں نے ایک گناہ کیا ہے، مجھے یاد آ گیا ہے، وہ یہ کہ میں نے ایک کتیا کو بڑی بے دردی سے مارا تھا اور وہ مر گئی تھی، بس وہ قتل میں نے کیا ہے۔ جج صاحب کہتے ہیں کہ میں فوراً چونک پڑا اور اسے کہا تبھی تو جب سے تمہارا کیس میرے پاس آیا ہے آج 3 مہینے ہو گئے ہیں، روزانہ جب میں گھر جاتا ہوں تو ایک کتیا میرے دروازے پر بیٹھی ہوتی ہے اور چیاؤں چیاؤں کرتی ہے اور اپنی زبان میں مجھ سے انصاف کا کہتی ہے۔ جج صاحب نے بتایا کہ دوسرے دن اس شخص کو پھانسی ہو گئی اور مجھے سبق ملا، وہ یہ کہ اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنے والے کو اللہ ضرور سزا دیتا ہے۔ اس کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں۔ ہماری نظر میں جو مخلوق حقیر اور نجس ہے، لیکن بنانے والے کو وہ مخلوق کتنی پیاری ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کسی پر کوئی بھی ظلم نہ کیا کریں دوستو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو آج وانیہ عمران کو زہر کا انجیکشن لگا کر مار دیا گیا تھا۔ اس کی محبت اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی۔ اس کی زندگی کا اختتام اس کے محبوب کے ہاتھ میں لکھ دیا گیا تھا۔ حیرت کی بات تھی کہ اس کی زبان پر کلمہ تو نہیں تھا، مگر یہ الفاظ ضرور تھے کہ کاش میں نے اپنے باپ کو مار کر
کاش میں نے اپنے باپ کو قتل کر کے اپنی محبت کو حاصل نہ کیا ہوتا تو شاید میرا محافظ زندہ ہونے کی وجہ سے آج میں زندہ ہوتی، یا پھر مجھے قبر میں اتارنے والا کوئی نہ کوئی میرا محرم باقی ہوتا۔ وانیہ عمران ایک کمہار کی بیٹی تھی، والدین کی پہلی اولاد تھی، انتہائی ناز و نام میں پلی ہوئی تھی، بلا کی ذہین فتین اور خوبصورت تھی۔ اس کے حسن کے چرچے اس کے پاس کے گاؤں میں بھی تھے۔ دور جدید کی نوجوان نسل جس قسم کی صحبتوں میں رہ کر پلتی پڑتی ہے، وہاں ایسے ہی لوگوں کی عزتوں کے تذکرے ہوتے رہتے ہیں اور اس بات کو معمولی سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے وانیہ کا ذکر بھی نوجوانوں کی ہر محفل میں ہوتا تھا۔ والدین نے اس کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی، مگر شاید قسمت کو ان کے امتحان مقصود تھے۔ وانیہ نے جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا تو اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے والد نے حتی المقدور اسے رہنے سہنے کا طریقہ سکھا دیا تھا، مگر مرد تھا، شاید اس کی پرورش میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہو۔ وانیہ کی بڑی سے بڑی خواہش پوری کرنا اس کے باپ کی زندگی کا واحد مقصد تھا۔ والد کی بیٹی سے ایک چھوٹی سی محبت کی مثال یہ تھی کہ عید قریب تھی، وانیہ کے لیے جوتے اور کپڑے آ گئے تھے، جبکہ وانیہ کی باقی سہیلیوں کے پاس چوڑیاں اور مہندی بھی تھی، مگر اس کے والد کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے چوڑیاں اور مہندی خرید سکے۔ اس لیے اس نے صرف جوتے اور کپڑوں پر اکتفا کیا، مگر جوتے اور کپڑوں کے ساتھ مہندی اور چوڑیاں نہ پا کر وانیہ نے گھر سر پر اٹھا لیا۔ اس کے والد سے اپنی بیٹی کا رونا برداشت نہ ہوا۔ وہ چوڑیاں اور مہندی والی دکان پر گیا، وہاں پر اپنا پگڑا گروی رکھا، وہاں سے چوڑیاں اور مہندی وانیہ کے لیے خرید لایا۔ عید کے 3 دن تو اسے کوئی مشقت مزدوری نہ ملی۔ عید کے چوتھے دن اس کو کام ملا، اس نے سارا دن مزدوری کیا اور شام کو وہ پیسے جا کر وانیہ کی مہندی اور چوڑی والے دکاندار کو دیے اور وہاں سے اپنا پگڑا واپس لیا۔ گو کہ سب کے والدین اپنی اولاد سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، مگر اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جو گھر کی اکلوتی اولاد ہوتی ہے اس کے کچھ زیادہ ہی ناز و نخرے اٹھائے جاتے ہیں۔ وانیہ کے بہتے آنسو اس کے والد کے لیے یہ حیثیت رکھتے تھے جیسے جگر سے قطرہ قطرہ خون بہہ رہا ہو۔ یہی وجہ تھی کہ گھر کی کوئی چیز خرید کر بھی وانیہ کی خوشی یا خواہش کو پورا کرنا پڑتا تو اس کے والد کر دیا کرتے تھے۔ وانیہ اگر سمجھدار ہوتی تو اپنے والدین کی قربانیوں کا احساس کر کے ان کی قدر کرتی، مگر والد کی قربانیوں نے وانیہ کو بہت زیادہ ضدی اور خود سر بنا دیا تھا۔ آغاز جوانی میں وانیہ نے گاؤں کے جاگیردار کے بیٹے سے محبت کر لی اور اس سے شادی کرنے کی ضد بنا لی۔ وانیہ کے والد نے منع کر دیا کیونکہ جاگیردار اور اس کی فیملی بالکل بھی راضی نہیں تھی، اور ایک باپ ایک نوجوان لڑکے کو اپنی بیٹی کبھی سپرد نہیں کرتا۔ مگر وانیہ جو بہت زیادہ خود سر اور ضدی ہو گئی تھی، اس نے والد کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ بات بڑھتی گئی، وانیہ نے رو دھو کر اور ضد کر کے دیکھ لیا، مگر اب کی بار اس کا اس کے والد پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جب اور کوئی صورت نظر نہ آئی تو وانیہ نے اپنے محبوب کے کہنے پر اپنے والد کو کھانے میں زہر ملا کر دے دیا، جس سے اس کا باپ ابدی نیند سو گیا۔ باپ کی موت کے کچھ عرصہ بعد وانیہ اپنے محبوب کے ساتھ گھر سے فرار ہو گئی۔ جاگیردار کے بیٹے نے تقریباً 1.5 سال وانیہ کو رکھا۔ اب امید سے تھی اور چند ماہ میں ماں بننے والی تھی، جبکہ اس دوران جاگیردار کے بیٹے کے سر سے محبت کا بھوت اتر چکا تھا۔
جاگیردار نے اپنے بیٹے سے قطع تعلق کر رکھا تھا۔ بیٹے کو صرف اس شرط پر گھر آنے کی اجازت ہوتی کہ وہ اپنی بیوی یعنی وانیہ کو طلاق دے کر آئے۔ جاگیردار کا بیٹا بھی وانیہ سے اب اکتا چکا تھا۔ محبت کے نام پر اپنی محبوبہ کا جسم بھی نوچ چکا تھا۔ اس نے وانیہ کو طلاق دینے کا سوچا، مگر پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ وانیہ کی کوکھ میں موجود بچہ دنیا میں آنے کے بعد اس کے لیے مشکلات پیدا نہ کرے، اس لیے اس نے گاؤں کی دائیا کو کہہ کر وانیہ کو زہر کا انجیکشن لگوا دیا، اور یوں وانیہ اپنے محبوب کے ہاتھوں ہی اپنی موت مر گئی۔ کہتے ہیں آخری وقت میں تو اس کی زبان پر کلمہ نہیں تھا، بس یہ خواہش تھی کہ اس کا باپ زندہ ہوتا اور اسے قبر میں اتارنے والا کوئی محرم رشتہ تو باقی ہوتا۔ تو دوستو اور بہنوں، اب سب سے اپیل ہے کہ جو شریعت نے رشتے بنائے ہیں انہی کے ساتھ ہی آپ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ جو شریعت نے آپ کے محرم بنائے ہیں انہی کے ساتھ ہی آپ محفوظ رہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہر کوئی آپ کا جسم نوچ کر آپ کو چھوڑ دے گا۔ امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا تاکہ ہر نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ۔